بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NBC نیوز اور میں ہوں اوباما۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور آپ کو نیوز سے آگاہی مل سکے۔ تو اب چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ ناظرین اکرام، مرشد شریف صاحب کے حوالے سے کچھ معلومات سامنے آئی ہیں جو بہت سارے سوالوں کا جواب دے رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ابھی کینیا سے پتہ چلی ہیں، کچھ معلومات وہاں سے ملی ہیں۔ خاص طور پر ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو شخص ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھے، ان کا نام خرم احمد ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا اور وہاں پر کیا بات چیت ہوئی، یہ بھی کچھ، اور نکر احمد سے فون کر کے کیا بات چیت کی گئی جو کینیا کے اندر ہی موجود تھے۔ خرم احمد نے اس واقعے کے فوری بعد نکر احمد کو فون کر کے کیا کہا، یہ بھی پتہ چلا ہے۔ لیکن ایک چیز اس بارے میں تمام چیزیں بتانے سے پہلے ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ارشد شریف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے جذبات لفظوں میں تبدیل کرنا مشکل ہے۔ یہ کتنی بڑی شاکنگ نیوز ہے ہم سب کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے صحافیوں کے لیے۔ میں یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس قدر دکھ ہے اور جس قدر تکلیف ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے اصل چہرے بھی سامنے آ جائیں، ہو سکتا ہے مطلب پوری دنیا کے سامنے سچ آ جائے، لیکن کیا ارشد شریف واپس آ سکتا ہے؟ ارشد شریف واپس نہیں آ سکتا ہے۔ ارشد شریف ایک ہی تھے، وہ ماں نے ایک ہی جنا تھا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ ارشد شریف واپس نہیں آ سکتا۔ بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ابھی تک آپ دیکھیے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے شہید کیا ہے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے اعترافی بیان بھی دے دیا ہے، تو کچھ معلومات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کرنے کی کیا کوشش کی گئی، گھمایا گیا ہے پورے معاملے کو، کبھی روڈ حادثے کا بتا کر، کبھی نامعلوم حملے کا بتا کر، کبھی سنائپر شاٹ کا بتا کر، کبھی جو ہے نا وہ یہی کہ جناب وہ ڈاکو نے مار دیا، یہ بتا کر بہت ساری چیزوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ اب کینین پولیس نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اس بیان سے کچھ راستے اور کچھ چیزیں مزید کھلی ہیں، اور ایک بچے کے اغوا کے معاملے کو بیچ میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ پہلے میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر کچھ اصل حقائق بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے سنیں جناب، یہ دی اسٹار کینیا، ٹھیک ہے، یہ اخبار ہے، سب سے پہلے یہ خبر اس نے دی، اس نے کہا پاکستانی جرنلسٹ شاٹ ڈیڈ بائی پولیس ان کچیڈو، یہ علاقہ ہے۔ اچھا، اس میں وہ جو کہانی بتاتے ہیں، اور ابھی پولیس جو ان کے سربراہ ہیں پولیس کے، کینیا پولیس کے، انہوں نے بھی ایک تفصیلی بیان جاری کر دیا ہے۔ وہ کہانی یہ بتاتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب ارشد شریف صاحب ٹریول کر رہے تھے، ان کے ساتھ خرم احمد کو ان کا بھائی بتا رہے ہیں، خرم احمد ٹریول کر رہے تھے، جو ہی یہ نائروبی کی طرف جا رہے تھے، ایک چھوٹے شہر سے نائروبی کی طرف جایا جا رہا تھا، تو عین اسی موقع کے اوپر، یہ میں کینیا کی پولیس کی کہانی بتا رہا ہوں جو کہانی انہوں نے مطلب سنائی ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں عین اسی موقع کے اوپر ایک گاڑی کا پولیس پیچھا کر رہی تھی۔ اس گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ یہ شک تھا کہ یہ بچے کو اغوا کرنے میں جو ہے نا وہ ملوث ہے، یعنی کہ کینیا کے ایک شہری نے ایک الیکٹرک سٹور کے سامنے ایک گاڑی کھڑی کی، اس گاڑی کے اندر اس کا بچہ تھا، جب وہ واپس آیا تو وہ گاڑی موجود نہیں تھی، اس کا جو نمبر ہے، اس گاڑی کا نمبر بھی یہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس کا نمبر ہے KDJ 700F، اس گاڑی کا نمبر تھا، تو اس کا پولیس پیچھا کر رہی تھی، تو عین اسی موقع پر اسی علاقے میں اسی رنگ کی گاڑی ارشد شریف صاحب کی بھی آ گئی، جس کا نمبر تھا KDG 200M۔ 700 اور 202 الگ الگ نمبر ہیں، بالکل بڑا واضح فرق تھا۔ ابھی کینیا کی پولیس کیا کہتی ہے؟ کینیا کی پولیس کہتی ہے کہ ارشد شریف صاحب اپنے بھائی خرم احمد کے ساتھ اس روڈ پر گئے، پہلے انہوں نے رات کو کہا جی روڈ بلاک ہوا تھا، شناخت کی جا رہی تھی، تو جو مطلب کچھ دیر پہلے جو سٹیٹمنٹ تھی کینیا کی پولیس کی وہ یہ تھی، جو ان کے اخبار بتا رہے تھے کہ روڈ بلاک کیا جا رہا تھا، شناخت کی جا رہی تھی، تو اس گاڑی نے شناخت کروانے کی بجائے پولیس کو کراس کیا اور بھاگنا شروع کر دیا، اور پولیس نے جو ہے نا وہ فائرنگ کر دی، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے نا وہ ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے۔ پہلی کہانی یہ تھی۔ اب جو یہ میں آپ کے سامنے نا تفصیلی ان کی سٹیٹمنٹ بھی رکھ دیتا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس روڈ کے اوپر جا رہے تھے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے پتھر موجود تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے،
یعنی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے روڈ کو بلاک کیا گیا ہے. تو خرم احمد جو ساتھ میں بیٹھے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پتھر موجود ہیں تو روڈ شاید بلاک کیا گیا ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسی راستے سے جائیں گے. تو اب یہ کہانی ہے جو کینیا کی پولیس بتا رہی ہے, اس سے معاملہ بڑا کنفیوزنگ سا لگ رہا ہے. تو خرم احمد نے اسی سڑک کے اوپر جو ہے نا وہ گاڑی چلانا شروع کیے رکھی. جو ہی انہوں نے ان پتھروں کو کراس کیا تو سامنے سے اور سائیڈ سے, یہ اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھا ہے, سامنے سے اور سائیڈ سے فائرنگ شروع ہو گئی. اور کینیا کی پولیس کہتی ہے کہ وہ فائرنگ کینیا کی پولیس نے غلط شناخت کی بنیاد پر غلط فہمی کے اندر کر دی. انہیں لگا یہ وہی گاڑی ہے جو بچے کو اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ فائرنگ شروع کر دی, اور وہ اس فائرنگ سے خرم احمد تو بچ گئے, لیکن ایک گولی سیدھی ارشد شریف صاحب کے سر میں لگی اور ارشد شریف صاحب وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ خرم احمد نے اپنے ایک اور رشتہ دار, ایک اور جاننے والے نکر احمد کو فون کیا. ٹھیک ہے, اور نکر جو ہے وہ وہیں پہ موجود تھے, اور انہوں ان سے پوچھا کہ اب یہ ہو گیا میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ فوری طور پہ گھر پہنچیں کیونکہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے. آپ یہ دیکھیے اس کہانی کے اندر اتنے جھول ہیں, اتنے جھول ہیں. یہ جس طرح کی کہانی بتا رہے ہیں اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے خالی روڈ کے اوپر سمجھے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے, اس روڈ پہ جاتے ہوئے جناب کوئی اور گاڑی نہیں تھی, تو جو ہی ان کی گاڑی گئی تو پولیس نے فائرنگ کر دی, نہ دیکھے ہوئے, نہ جانے ہوئے, نہ نمبر کی. مطلب آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ گاڑی کا نمبر کیا ہے. ناظرین کرام یہ صرف اور صرف باتیں ہیں. یہ ابھی تو خرم احمد صاحب بذات خود جب میڈیا پر آئیں گے اور وہ تفصیلی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اور دیکھا, تو مزید باتیں کھلیں گی, مزید چیزیں سامنے آئیں گی, مزید حقائق کھلیں گے. یہ کینیا کے اندر ناظرین کرام کس طرح سے اس طرح کے واقعات کو کیا جاتا ہے یہ سب کو معلوم ہے. کس طرح سے وہاں پر پیسہ چل جاتا ہے یہ سب کو معلوم. اب یہ کیا کس نے ہے, کرایا کس نے ہے, یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے. یہ ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ کینیا کی پولیس نے سے یہ کس نے کروایا ہے. ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں چلا ہے. ہو سکتا ہے کوئی دشمن ملک کی ایجنسی بھی ہو سکتی ہے, بھارت نے اس کا فائدہ اٹھایا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. اچھا اب لیکن ایک چیز جس سے شک پڑتا ہے اور جس سے اس گورنمنٹ کے اوپر سوال اٹھتے ہیں وہ یہ ہے, یہ شیخ رشید صاحب نے ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا, ارشد شریف صاحب کے گھر کے سامنے, کہ ایک ڈاکیومنٹری نیٹ فلکس پہ آ رہی ہے بیہائنڈ دی کلوز ڈورز. ارشد شریف صاحب کہتے ہیں, اور اس کی جو اوپننگ ہوتی ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز کی, یعنی کہ اس ڈاکیومنٹری کی, اس میں سب سے پہلے کینیا کا جرنلسٹ آتا ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ارشد شریف کینیا میں آخری دستخط کرنے گئے تھے اس ڈاکیومنٹری کے اوپر, یعنی کہ اس کو ریلیز سے پہلے وہ آخری دستخط تھے. اس کے بارے میں جو ہے نا اوریہ مقبول جان صاحب بھی بولے ہیں. وہ کہتے ہیں جی, اوریہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کچھ مہینے پہلے, 2-3 مہینے سے جب مجھے بین کیا گیا اور یہ سارا کچھ کیا گیا, تو مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ کینیا چلے جائیں, کینیا میں بہت کچھ پراپرٹی بھی سستی ہے, یہ کچھ. تو کہتے ہیں اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے کینیا جانے کا کیوں کہا جا رہا تھا. اب یہ اس کا جواب وہ دیں گے کہ وہ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اس گورنمنٹ کے اوپر شک جاتا ہے. ایک تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا میں آپ کے سامنے ایک اور چیز جو ہے نا وہ رکھ دیتا ہوں. یہ برائن اوبایا یہ ایک جرنلسٹ ہے کینیا سے. وہ کیا لکھ رہے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں پاپولر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف واز شاٹ along دا نائروبی مگدی روڈ, یعنی کہ مگدی سے وہ نائروبی جا رہے تھے, ایٹ اے روڈ بلاک. پولیس سورسز کال اٹ اے مسٹیکن آئیڈینٹی. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ پولیس تو یہ کہہ رہی ہے کہ غلط نشاندہی کی وجہ سے انہیں مار دیا ہے. بٹ فار اے مین آن دا رن دیر آر نو کو انسیڈنسز. کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا. ہی واز ٹو ریلیز #behind the closed doors and expose on systematic graft in Pakistan. یہ کینیا کا جرنلسٹ کہہ رہا ہے, تو اس سے اس گورنمنٹ کے اوپر اور شک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ برائن اوبایا کی میں نے پروفائل بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کر دی ہے. اس سے پہلے شیریں مزاری یہ کہہ چکی ہیں, ابھی بھی شیریں مزاری کا وہ بیان چل رہا ہے کہ ارشد شریف نے بذات خود انہیں بتایا تھا کہ ان کے سر پر جو ہے وہ ہیڈ منی رکھ دی گئی ہے. میں کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, نہ میں ابھی ہمیں کسی بھی فائنل نتیجے پہ پہنچنا چاہیے,
لیکن ان چیزوں کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا گیا. اور اس ساری کہانی کی ہے جو کینیا کی پولیس ہمیں سنا رہی ہے، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں کھلنی چاہیے. پھر وہی بات، ارشد شریف تو واپس نہیں آئیں گے. یہ ساری تحقیقات ہوتی رہیں، اصل چہرے بھی سامنے آ جائیں، نائروبی کی پولیس بھی جھوٹی ہو جائے، تو کیا ارشد شریف واپس آ جائیں گے؟ ارشد شریف واپس نہیں آئیں گے. سب سے پہلے وٹ وی ڈیمانڈ کہ ارشد شریف صاحب کا جو جسد خاکی ہے وہ عزت اور احترام سے پاکستان لایا جائے. باقی ساری چیزیں اس کے اوپر تحقیقات بعد میں ہوتی رہیں. اب بخیر اللہ کے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.